اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے بندے کو دنیا میں بھیجا۔ ہم اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ جو بھی کہنے والا ہے، جو بھی سننے والا ہے، اس دور میں اس دنیا میں زندہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیج کر پھر دنیا کو برتنے کے لیے کچھ اصول، کچھ قاعدے طے کر دیے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہیں، جن سے دنیا کی زندگی گزارنے میں کامیابی ملتی ہے، جن پہ عمل کرنے والے کو اللہ انعام دیتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اصول اپنے رسولوں کے، اپنے چنے ہوئے مقرب بندوں کے ذریعے اپنے ہر بندے تک پہنچا دیے اور اعلان کر دیا کہ جو ان اصولوں پر رہے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی اور اگلی زندگی آسان ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ پاک اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک زندگی آپ نے دنیا میں دی ہے جہاں میں موجود ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی ایسی زندگی ہے جو اس طرح اپنی موجودگی کا احساس مجھے شعور کے ساتھ دلائے گی کہ میں وہاں بھی زندہ ہوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو پروردگار عالم آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن میں انسان کی رہنمائی کے لیے سب کچھ بتا دیا ہے، جو بھی اس کی مکمل زندگی سے تعلق رکھنے والی خبریں ہیں۔ دنیا کی زندگی تو میں گزار رہی ہوں، سمجھ میں آتی ہے، اور جو دنیا میں ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہے، مگر آخرت کی زندگی کی سمجھ کیسے آئے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہے روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کے لیے اس کھیتی میں برکت دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اسے بقدر مناسب دنیا میں دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور جس نے طلب کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی، تو اس کو بھی اس کے عمل کے حساب سے نعمت دی جائے گی۔ پس آخرت اور دنیا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پھر تم اس کی پرواہ نہ کرو جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے، بلکہ آخرت کے معاملے میں تو ان کی سمجھ گئی گزری ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہی ہیں۔ جی اچھا میرے مالک، تو کیا جس طرح سے دن اور رات یہاں دنیا میں آتے ہیں، تو کیا آخرت کی زندگی میں بھی دن اور رات ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے فرعون والوں کا حال میرے کلام میں پڑھا ہے نا، کہ وہ کیسے ظالم لوگ تھے۔ تو وہ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ جی اچھا، یعنی کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے وہاں تواضع ہوگی۔ جس نے دنیا میں برائی کی، ظلم کیا، اسے وہاں صبح و شام اس کی برائی کا عذاب ملتا رہے گا، اور جو عذاب انہیں دکھائے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر قیامت کے دن اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی دماغ اور شعور وہاں اس مرحلے میں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنے آنے والے انجام کو، تبھی تو کہیں گے۔ اور جب دوزخی آپس میں جھگڑیں گے
پھر کمزور سرکشوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیرو تھے، تمہاری مانتے تھے، تمہارے مرید تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ بھی آگ دور کر سکتے ہو؟ سرکش کہیں گے ہم تو سبھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہاں جب یہ دوزخی اپنے آنے والے انجام کو دیکھیں گے کہ آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں اپنے اعمالوں کی بدولت، تو پھر اللہ سے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم لوگ گمراہ تھے، اے رب ہمارے ہمیں اس سے نکال دے، اگر پھر کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، ہمیں ایک بار موقع دے دے، ہم دوبارہ دنیا میں جا کر اب وہ عمل کریں گے جس کا تو نے حکم دیا، ایک موقع دے دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ہماری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے، پھر تم ظلم کرتے تھے، پھر تم لوگوں سے زیادتیاں کرتے تھے، کسی کو قتل کر دیتے تھے، کسی کی چوری کر لیتے تھے، کسی سے بد زبانیاں کرتے تھے، بد اخلاقیاں کرتے تھے، سود کھاتے تھے، نقصان دیتے تھے اپنی جانوں کو اور لوگوں کو بھی۔ تو اللہ فرمائیں گے اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو، اور اب کہتے ہو کہ واپس بھیج دو تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں، ہرگز نہیں، ایک ہی بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، یعنی تم اسے بغیر ایسے ہی کہہ رہے ہو، دوبارہ بھیج بھی دیے جاؤ گے تو کبھی نہیں کرو گے، کیونکہ تم میں فطرت ہی وہ ہے، اور پھر ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ صحیح، اللہ معاف کرے میرے مالک، جو تیری نافرمانی کروں، میں پناہ مانگتی ہوں میرے مالک اس دوہرے عذاب سے۔ اللہ پاک جی، یہ تو ہو گئی زندگی ظالموں کی جو آخرت میں گزاریں گے، اب ذرا ان افراد کے بارے میں بتا دیجئے جو نیک ہیں، تیرے حکم پہ چلتے ہیں دنیا میں۔ اور اللہ پاک ایک بات کی وضاحت اور چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ جنت میں بھی بچے پیدا ہوں گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ یعنی کہ آخرت کی زندگی میں اور جنت میں مال اور اولاد کا کوئی کام نہیں، وہاں یہ سب نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کی ایکٹیویٹی ہے، جبکہ آخرت میں اعمال اور اس کے نتیجے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ پاک جی، تو اللہ پاک وضاحت فرمائیے گا اب ایک حدیث مبارکہ کی جو آپ کے محبوب اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور خیال آیا۔ میرے مالک، جب کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا ہی نہیں، تو پھر جو یہ نعمتیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن میں کئی آیات میں آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوئی؟ جیسے کہ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گی۔ اب دیکھیے اللہ پاک جی، میں آپ کی اس آیت کو آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہوں جو اس میں بتایا گیا ہے اور سن بھی رہی ہوں کہ جنت میں یہ سب ہے، تو پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا اور جسے آج تک کسی نے سنا نہیں، کسی نے سمجھا نہیں، اور کوئی خیال میں بھی اس کا کوئی امیج نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ
لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی میں بھاتی ہیں، وہ انہیں حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال، اولاد، سونا، چاندی، خزانے۔ تو ان کی اس دنیا کی سمجھ کے حساب سے فرمایا گیا ہے کہ تم جن چیزوں کو پسند کرتے ہو وہاں ان کے مشابہ بلکہ ان سے بھی بہتر ان جیسی ہی نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ بلکہ کہہ دے کیا میں تم کو اس سے بہتر بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک عورتیں ہیں، اور اللہ کی رضا مندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سمجھ گئی میرے معبود کہ جس طرح سے ظالموں کو آخرت کی زندگی میں ان کے اعمال کے مطابق صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کو آخرت کی زندگی میں یہ سب ملنے والا ہے جو انہیں دنیا میں نہیں ملا، اور ان سے ملتا جلتا ہوگا جو کہ انسانوں کو پسند ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ جی اللہ پاک، یعنی کہ وہ آخرت کی زندگی میں وہ سب پا رہے ہیں جو دنیا میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ رب پاک یہ آخرت کی زندگی ایک لحاظ سے ابتدائی جنت کی طرح ہے جہاں تیرے نیک بندوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے ان کے نیک اعمال کی کوششوں کے نتیجے میں، جو انہوں نے یہاں صبر کیے، تیری باتیں مانی، اپنی ان خواہشوں سے منہ پھیرا جو تیرے حکم کے خلاف تھی، باوجود اس کے کہ ان کے دل بھی اسی طرح تھے جس طرح تیرے باقی انسانوں کے ہیں، جس طرح باقی انسانوں کے دل کرتے ہیں کہ ہر خواہش پوری کر لیں، مگر وہ رکے کیونکہ انہیں تیری رضا منظور تھی کہ میرے رب نے منع فرمایا ہے، تو تو نے انہیں پھر اچھا نیک بدلہ دیا۔ اب موقع دیا کہ آخرت کی زندگی میں یہ سب گزارو، اور ابھی آگے تمہارے لیے اصل جنت کی خوشخبری بھی ہے، ایک سرپرائز ہے جو تمہیں وہیں بتایا جائے گا، وہاں دکھایا جائے گا، انعام اس کا جو تم اپنے رب پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے، اس کے وعدے پہ یقین رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے اللہ پاک جی، یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ تو وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ یہ دونوں مشرق اور مغرب دنیا اور آخرت کے مشرق اور مغرب ہیں۔ سبحان اللہ میرے رب پاک تو بڑی شان والا ہے کہ اس نے دو سمندر ملا دیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ دو سمندر دنیا اور آخرت ایسے ملائے ہیں کہ یہ ساتھ بھی ہیں اور جدا بھی ہیں۔ واہ میرے مالک تیری شان، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ایک بات اور بتا دیجئے کہ پھر یہ جو قیامت کا دن یہ کیا ہے، اس دن کا حال کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ یعنی یہ دنیا اور آخرت کی زندگی ایک ہی انسان کی وہ زندگی ہے جس میں سے ایک زندگی میں انسان مرنے سے پہلے جیتا ہے اور دوسری زندگی میں مرنے کے بعد جیے گا، اور دونوں زندگیوں میں کیونکہ دن اور رات موجود ہیں تو دونوں کیفیات میں ہیں، اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ پاک سے ملاقات ہونی طے ہے، اور جب قیامت آنی ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں پہ آنی ہے، کیونکہ وہاں کی کیفیات ایک ہیں، دونوں جہان میں زندگیاں بس رہی ہیں، اور جس طرح سے دنیا میں صبح اور شام ہے تو آخرت میں بھی صبح اور شام ہے، مگر قیامت کا دن
قرآن میں قیامت کا ذکر جب بھی آیا وہ دن کے ساتھ آیا ہے، یعنی صبح اور شام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی وہاں، اور صرف دن رہے گا، کیونکہ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وہاں دن ہو جائے گا کیونکہ رب کا نور ہر طرف چمک دے گا۔ پھر وہاں رات نہیں آئے گی، صرف دن رہ جائے گا۔ وہاں ایک جیسا وقت، ایک جیسا موسم ہی رہ جائے گا۔ اس موسم کا نام ہمیشہ ہے، جس کے لیے رب پاک نے فرمایا ہمیشہ کے لیے باغ ہیں یا ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا اپنے رب پاک سے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، پس کیا نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ موت کا ذکر 2 بار آیا ہے اور زندہ ہونے کا صرف 1 بار آ رہا ہے۔ یہ 2 بار کی موت اور زندگی کیا ہے؟ ایک موت وہ جو دنیا کی زندگی میں آئی تھی، اور دوسری موت وہ جو آخرت کی زندگی میں آنی ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والی ہے۔ یعنی وہ جو زندگی کا ایک سلسلہ تھا انسان کا ازل سے ابد تک کا، جس میں وہ زندگی کے مختلف ادوار سے گزرا، دنیا میں آیا، دنیا سے منتقل ہوا، انتقال ہوا تو آخرت میں پہنچا، اور زندگی تسلسل سے چل رہی تھی، وہ وہاں بھی زندہ تھا۔ مسلسل رہی زندگی وہ ایک بار مکمل فنا ہوگی جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے سوا سب ختم، ساری کائنات ختم، اور رہ جائے گی صرف ذات رب العالمین۔ آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے بڑا غالب، وہ اصل حقیقی مالک، بس وہ رہ جائے گا۔ اور پھر اگلا مرحلہ کہ نئی زمین نئے آسمان بنا دیے جائیں گے، سب کچھ نیا، جنت قریب لائی جائے گی، دوزخ قریب لائی جائے گی، اور انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ یہ ہے وہ دوسری زندگی جو مکمل مرنے کے بعد آخری بار اور پھر ہمیشہ کے لیے اٹھا دیا جائے گا۔ ملاقات کا دن وہ رب پاک کے سامنے سب حاضر ہوں گے، اور پھر فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔